اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام چلانے کے لیے کچھ قانون اور ضابطے بنائے ہیں۔ یہ قوانین ہر ایک پر یکساں لاگو ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصول نہیں بدلیں گے، ہمیں خود کو ان کائناتی قوانین کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ ان کائناتی قوانین میں سے ایک توقع کا قانون ہے، لا آف ایکسپیکٹیشن۔ آپ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے واقف ہیں۔ ان کی عظیم زندگی اور عظمت کی کہانی ان کی والدہ محترمہ کی توقعات کے مرہون منت ہے۔ والدہ کی امیدوں اور نیک تمناؤں نے بظاہر کن ذہن اور کرکٹ کھیلنے والے ایک نوعمر بچے کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ اسے کارزار ہستی میں کارہائے نمایاں انجام دینے ہیں، اسے بڑا آدمی بننا ہے، اپنا اور اپنے آبا کا نام روشن کرنا ہے۔ یہ خیال ذہن میں بٹھانے کے بعد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو یقین تھا کہ ان کا بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ بڑا ہو کر کچھ بڑا کرے گا۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ کے خواب کو تعبیر بخشی اور مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کے تصور کو عملی جامہ پہنا کر کارہائے نمایاں سر انجام دیا۔ ہم جس طرح کی امیدیں خود سے اور دوسروں سے رکھتے ہیں، یہ امیدیں نہ صرف ہمارے بلکہ ہمارے ساتھ رہنے والوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ آپ زندگی میں جو کچھ کشش کرتے ہیں وہ شے اس لیے آپ کی طرف آتی ہے کہ آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں ایک خیال یا تصور ہوتا ہے۔ بس جو کچھ آپ دوسروں کے متعلق سوچتے ہیں، بالخصوص اپنے بچوں کے بارے میں، وہی آپ کے بچوں میں آتا ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نیک گمان رکھنا عبادت ہے۔ اچھی سوچ کو عبادت کا درجہ کیوں حاصل ہے؟ اس لیے کہ اچھا گمان یا اچھی سوچ، اچھی امید آدمی کو دوسروں کے معاملے میں اچھا کر دیتی ہے۔ دنیا کے تمام بڑے انسانوں کو اپنے متعلق یا دوسروں کے متعلق بہت اچھا گمان ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا کام کریں گے۔ یہ گمان مستقبل میں یقین کی شکل اختیار کر جاتا ہے اور یقین پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا سکتا ہے۔ آپ اپنے بچے کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں ویسی ہی توقعات اس سے وابستہ کیجیے، پھر دیکھیے کہ آپ کا بچہ کتنا غیر معمولی بنتا ہے۔ ایسے ہی جب کوئی رشتہ دار وغیرہ آئیں تو ان کے سامنے بچے کی خامیاں بیان کرنے کی بجائے اس کی خوبیاں بیان کریں تاکہ بچے کا مثبت اور تعمیری امیج ان لوگوں پر پڑے۔ آپ بچے کو جس انداز سے دوسروں کے سامنے پیش کریں گے وہ اپنے لاشعور میں اپنا ویسا ہی امیج بٹھا لے گا، اور یہ بات طے ہے کہ آدمی جس شے کو بار بار سوچتا ہے اسی کو زندگی میں حقیقت میں پاتا ہے۔ اکثر مائیں کہتی ہیں کہ ہم تو بچے کے لیے خواب دیکھتے ہیں کہ وہ ناکام نہ ہو، وہ بدتمیز نہ بن جائے، وہ شرارتیں نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح تو آپ نے اپنے بچے کے ناکام ہونے، بدتمیز اور شرارتی ہونے کا خیال اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے۔ آپ کا ذہن تو وہی کرے گا جو اس کے لاشعور میں ہے، لہٰذا آپ وہ نہ سوچئے جو آپ نہیں چاہتی، وہ سوچئے جو آپ چاہتی ہیں۔ منفی حالات اور منفی خیالات آپ کی زندگی میں منفی اثرات لے کر آتے ہیں۔ اسی وقت فیصلہ کیجئے کہ آپ صرف مثبت خیالات ہی کو ذہن میں جگہ دیں گے۔ عموماً والدین اپنے بچوں کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں وہ بچے پر براہ راست اثر ڈالتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ ضروری ہے کہ آپ ان 4 کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نمبر 1، بچوں سے پہلو تہی نہ برتیں۔ بچوں پر ان کے والدین جتنی زیادہ توجہ دیتے ہیں، بچوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ اتنا زیادہ پروان چڑھتا ہے۔ بہت سے والدین یہ بات سمجھتے ہیں مگر اپنے بچوں پر جس معیار کی توجہ درکار ہے وہ نہیں دیتے۔ وہ صرف ظاہری طور پر یہ دکھاتے ہیں کہ ان کی توجہ بچوں پر ہے اور وہ بچوں کی بات سن رہے ہیں، لیکن حقیقتاً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بچوں کو واقعی توجہ دینے سے بچوں میں بہتری پیدا ہوتی ہے، ظاہری باتوں سے دھوکہ ہی جنم لیتا ہے۔ نمبر 2، بچوں کو مقابلے پر نہ لگائیے۔ بچے کو اندر سے بڑا اور کامیاب انسان بنانے کے لیے اسے دوسروں سے مقابلے کا کہیے اور نہ اس کا موازنہ کسی دوسرے بچے سے کیجیے۔ اسے یہ باور کرائیے کہ وہ اگر کچھ کرنا چاہتا ہے تو بس اپنا بن جائے، وہ اپنے آپ سے مقابلہ کرے۔ جن والدین کے بچے دوسروں کی بجائے اپنے آپ سے آگے نکلنے کی جدوجہد کرتے ہیں وہی آگے نکلتے ہیں۔ نمبر 3، بچوں کو اظہار رائے کا موقع دیجیے۔ بچے فطرتاً بولنا اور اپنی بات کہنا چاہتے ہیں، لیکن اکثر والدین انہیں یہ کہہ کر ٹوک دیتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ مناسب نہیں کہ تم 2 افراد کے درمیان بولو۔ پھر ہمارے ہاں یہ بھی رواج ہے کہ بڑوں کے درمیان بچے نہیں بول سکتے، حالانکہ اگر ادب سے بات کی جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ہم نے مکمل طور پر اس پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ یوں بچے کی شخصیت دبتی ہے اور اس کی نمو میں خلل واقع ہوتا ہے۔ نمبر 4، بچوں پر اپنی شخصیت مسلط نہ کیجیے۔ بعض والدین بچوں پر اپنی شخصیت مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے بچے کی شخصیت ابھر نہیں پاتی۔ ایسے والدین اپنے بچوں کو ہر وقت یا اکثر تنقید و تنقیص کا نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ بچے سے اپنی رائے اور تجربات اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ گویا وہی درست ہیں اور کوئی نہیں۔ ایسے میں بچہ اپنے اندر کی فطری صلاحیتوں کو تلاش کرنے اور ان سے کام لینے کے قابل نہیں رہ پاتا۔ آج کی اس ویڈیو کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مستقبل میں جو دیکھنا چاہتے ہیں ابھی سے ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیجیے۔ مثلاً اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جج بنے تو ابھی سے اس کے ساتھ وہی سلوک کیجیے اور اس کو وہی عزت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔